السلام علیکم۔ کہاں سے کہانی شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں؟ فسانہ ایک رات کا، ساری رات جاگتے رہے۔ عمران آ رہا ہے، شفا ہسپتال آ رہا ہے، پیمز آ رہا ہے، اور جب صبح اٹھے تو وہ جا چکا ہے، وہ اڈیالہ جا چکا ہے۔ اور سر جی یہ کیا تماشا کیا ہے پوری قوم کے ساتھ، پوری قوم کو رات کو جگاتے رہے۔ بہرحال اس میں وہ کہتے ہیں نا، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ حکومت کی بھی بہت غلطی ہوئی ہے، آپ کو بتاتا ہوں، تبصرہ کرتا ہوں، اور عمران خان کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں، جو ساری چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، سب ڈرامے ختم، ڈیل ختم۔ ڈیل کو اب دھوکے کا نام دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ ڈیل نہیں، یہ تو دھوکہ تھا، خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ اچھا، یہ پہلے مٹھائیاں کھا لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ بھئی پہلے ساری یقین کرو، یہ جو عمران فوت ہو گیا ہے، عمران بیمار ہے، عمران اب چل پھر نہیں سکتا، عمران کی آنکھ ضائع ہو گئی 80%، یہ سب ان کے ڈرامے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں کیا ہے، اور یہ میں آپ کو بات اس لیے تھوڑی سی ویڈیو لیٹ بنا رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر فیصل جو عمران خان کے ہیں، ان کی پریس کانفرنس کا میں انتظار کر رہا تھا، وہ بھی آ گئی ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا نکلے۔ اب جو میں نے آپ کو شعر سنایا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تو کچھ سانو مرن دا شوق بھی۔ پہلے میں حکومت کی تنقید کر دیتا ہوں۔ حکومت کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ عمران خان کو شفا ہسپتال لے کے جائیں۔ شفا اور ہے اور اشفا اور ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ شفا ہسپتال لے کے جائیں جی۔ تو حکومت نے پہلے بہن سے نورین سے ملاقات کروا دی، اور حکومت کی بدنیتی یہ تھی کہ حکومت نے ریویو پٹیشن فائل کیا کہ ہم عمران کو شفا ہسپتال نہیں لے کے جا سکتے، پیمز لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب علی پھر اس اعتراض واپس ہوا اور وہ پٹیشن واپس آ گئی اور اعتراضات کے ساتھ۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ عمران خان کو ہسپتال لے کے جانا ہے۔ 7 بجے، بقول یہ بیچ میں پریس کانفرنس کی باتیں بتا دوں، 7 بجے عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر فیصل یہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ ان کو ڈی ایس پی کے کمرے میں بٹھا دیا گیا کہ تسی اتھے انتظار کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیٹھے رہے رات کے 12 بجے تک۔ وہ کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت۔ 4 گھنٹے وہاں بیچارے انتظار کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ڈاکٹر فیصل کو کہا کہ تسی آؤ جی۔ تو عظمیٰ نے کہا انہوں کو تسی حالے بیٹھو۔ ڈاکٹر عظمیٰ کو لے گئے، ڈاکٹر فیصل کو لے گئے، اور لے کے فیصل کے بقول کہ مجھے وہ شفا ہسپتال لے گئے، ٹھیک ہے؟ اور عظمیٰ کو کہا کہ تم علیحدہ آؤ، اور اسے وہ کہتی ہے کہ مجھے ٹارچ کی بتی پہ، ادھر موبائل کی لائٹ پہ لے گئے، اندھیرے تھے، جنگل سے گزرے، یہ ہے وہ ہے، مجھے وہ لے گئے۔ کدھر لے گئے؟ وہ ہسپتال کون سا ہے، پیمز میں لے گئے۔ اچھا سر جی، بیچ میں کال آ گئی تھی تو وہ ڈاکٹر عظمیٰ کو پیمز ہسپتال لے گئے۔ اچھا جی، بعد میں جب وہ کہتی میں پیمز ہسپتال گئی تو وہاں پہ عمران خان بھی اس کمرے میں بیٹھے تھے، ٹھیک؟ اور یہ ساری رات کی انہوں نے کہانی بتائی کہ کہتی عمران کو میں ملی، عمران نے مجھے پیار کیا، یہ ہے وہ ہے، اور بتایا کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، مجھے یہ ٹارچر کرتے ہیں، کبھی ٹی وی آن کر دیتے ہیں، کبھی ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ یہ ٹارچر کوئی جسمانی ٹارچر نہیں، مجھے کتابیں نہیں دیتے، مجھے ملنے نہیں دیتے، تو یہ وہ تو لوگوں کو بتاؤ۔ اور ڈاکٹر عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان میرا میسیج دے دو سہیل افریدی کے اور مہم تیز کرے۔ ادھر تو بیان دیا تھا کہ ہم سیاسی بیان نہیں کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مر کہ سہیل افریدی کو کہو کہ مہم اور تیز کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ادھر یہ ہے، اور فیصل صاحب ڈاکٹر صاحب کی پریس کانفرنس ہے کہ مجھے وہ شفا ہسپتال لے گئے۔ میں ادھر بیٹھا رہا 4 بجے تک، صبح تک بیٹھا رہا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ساری اب ڈاکٹر عمران خان ادھر نہیں آئے گا، اور وہ چلے گئے۔ اب گورنمنٹ کا کیا موقف ہے؟
گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم 12 بجے رات کو 12:30 بجے عمران خان کو لے کے تو ہم نکلے کہ ہم جاتے ہیں جناب اشرفا ہسپتال. ٹھیک ہے، ہم رستے میں تھے تو اتنے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے کہ اشرفا ہسپتال جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم پیمز ہسپتال آ گئے. جھوٹ، بدنیتی، یہ بالکل گورنمنٹ کی بدنیتی ہے کہ ہم ادھر لوگ کھڑے تھے. لوگ تو روز ہی کھڑے ہوتے ہیں، آپ تو ان کے اوپر 800 گیس اور لاٹھیاں تک چلا دیتے ہیں. آپ کی اتنی کمزور حکومت ہے کہ آپ ایک قیدی کو اڈیالہ سے آدھے گھنٹے کا رستہ ہے، اڈیالہ سے اشرفا نہیں پہنچا سکتے، تو پھر آپ حکومت کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ حکومت کی بدنیتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو وہ سیدھا پیمز لے کے گئے. اشرفا میں جی لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے تھے، اس لیے نہیں، میں یہ نہیں مانتا، یہ چورن میں نہیں خریدنا چاہتا، یہ آپ کا چورن بکے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جناب گورنمنٹ کی بدنیتی، کیوں کہ گورنمنٹ نے پٹیشن دائر کی تھی، اس کی نیت پہلے ہی تھی کہ ہم اشرفا نہیں جائیں گے، ہم شفا ہسپتال نہیں جائیں گے، ہم جناب اس کو پیمز لے کے جائیں گے. اور وہ پیمز ہی لے کے گئے. کوئی وہاں اتنے بندے اکٹھے نہیں تھے. اکا دکا کوئی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے گاڑی میں تصویر بنانی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ کوئی ہزاروں لوگ تھے. ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے ہزاروں بھی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ 2 درجن لوگ تھے، تو جب 2 درجن تھے تو ان کو اب آپ کہہ رہے ہیں ہزاروں لوگ تھے. تو یہ حکومت کی بدنیتی ہے. حکومت نے بالکل کنٹیمپٹ کی ہے. میں اس میں آپ کو بتا دوں، یہ حکومت کی کنٹیمپٹ ہے. اور حکومت جتنی مرضی صفائیاں دے نا، حکومت کو یہی کہا جائے گا کہ آپ نے تو ریویو پٹیشن دائر کیا تھا. یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ کی نیت ہی پہلے خراب تھی، ورنہ اشرفا جانا کو مشکل تھا، لے جاتے. اچھا، اب جی وہ ڈاکٹر عظمیٰ کے بقول وہاں پہ پیمز ہسپتال میں عمران خان کی آنکھ کا چیک اپ کیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم کون سے ڈراپ ڈال رہے ہو، اور پھر بلڈ پریشر چیک کیا گیا تو وہ 120/80 تھا، بالکل پرفیکٹ تھا. اور ادھر عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، الحمدللہ یہ بلکہ یوتھیوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ عمران مکمل صحت یاب ہے، اس کو اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حکومت کی بدنیتی تو اپنی جگہ نا، لیکن عمران خان کا بلڈ پریشر 120/80، عمران خان کی پلس بالکل نارمل، اور عمران خان کی کوئی انزائٹی نہیں ہے. عمران خان نے بڑا بہن کو پیار کیا ہے اور کہا ہے کہ میں 10 مہینے کے بعد تمہیں مل رہا ہوں، اور ہوش و حواس میں تھے. تو یوتھیوں کے لیے یہ تسلی والی بات ہے کہ جناب وہ صحت مند ہے. لیکن یوتھی یہ بات نہیں نہ مانتے، وہ بھی تو ڈرامے چاہتے ہیں نا. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دے، اے ذہن وچ رکھنا ہے والا محاورہ. تو یوتھی بھی تو چاہتے ہیں کہ وہ مرے، ہم کوئی سیاست کریں، ہمیں کوئی ڈالر کمائیں. یہ یوتھی بھی یہی چاہتے ہیں. اب شہباز گل کا جناب سنیں، وہ انہوں نے کہا جی کہ جب عمران خان پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان جیل سے، اڈیالہ جیل سے آنا ہی نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کہا جی میں بشرا بہت بیمار ہے، میں بشرا کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہتا. یہ ایک موقف یہ ان کا ہے. دوسرا موقف شہباز گل کا سنیں جو پی ٹی آئی کا ہے. وہ کہتے ہیں جناب کہ اس میں شہباز گل، عمران ریاض سب کا ہی آ جائے گا. اس میں وہ کہتے ہیں عمران خان کو جب اسپتال لایا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ علی گوہر اور سہیل افریدی نے تو بہت ساری باتیں ڈیل کے حساب سے لکھ کے دے دی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو کہ ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم 27 ستمبر والی بات نہیں کریں گے، ہم یہ. تو عمران نے رولا ڈال دیا کہ مجھے واپس کرو، میں یہ ڈیل نہیں چاہتا، مجھے واپس کرو. ٹھیک ہے، اب یہ ادھر سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران صحت مند ہے. اس کو ایک صحت مند بندے کو ہسپتال میں داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیں کیا ضرورت ہے؟ اور اب یہ بات مزید واضح ہو جائے گی جب 5 ڈاکٹروں کا بورڈ جس نے عمران خان کا معائنہ کیا ہے، 5، یہ تو بلڈ پریشر کا تو ڈاکٹر عظمیٰ کہہ رہی ہے نا 80/120 تھا. ٹھیک ہے، اور آنکھ کا بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ باری. تو میرا خیال ہے کہ یوتھیوں کو خوشی منانی چاہیے کہ اس کو کچھ نہیں ہے، اس کو ہسپتال کیوں داخل کرے؟ یہ خوشی کی بات ہے نا، لیکن اس پہ وہ خوش نہیں ہے سر.
اصل بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان، یہ عمران خان کی ڈیل ہو. میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں. اور عمران خان جناب علی ڈیل کے ذریعے باہر آئیں اور پھر حکومت میں آئیں. یہ عمران خان کے کچھ لوگ چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہو جائے، کوئی اس کی آنکھ خراب ہو جائے، اس کا دل خراب ہو جائے، تاکہ ہماری سیاست چلے. بس یہ بات ہے. یہ شہباز گل ہے نا جس کو عمران خان نے پنجاب سے نکالا تھا کہ نکلو، تم کیسی کیسی خبریں عثمان بزدار کے بارے میں دیتے ہو. یہ سر جی کوئی سیریس نہیں ہے عمران خان کے ساتھ. بہنیں سیریس ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن بہن بھی جو علیمہ خانم ہے وہ سارا اس کو چندہ وغیرہ آ رہا ہے. سر جی بہن بھائیوں میں ہم روز کیس نہیں کرتے، لڑائیاں ہوتی ہیں، دولت کی، پراپرٹی کی ہوتی ہیں. تو یہ لڑائی وہ بھی ایک اس میں سے لڑائی. ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. بہرحال اگر اس کو لائٹر موڈ میں دیکھیں تو یہی ہوگا عطا اللہ عیسی خیلوی کی زبان میں لائٹر موڈ میں کہ ککڑا دھمی دیا چا سویلو ڈتی ای بانگ، سجڑا نو ٹور بیٹھی مینو پچھو لگا ارمان. کہ جناب ہم تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان مہینہ رہے گا جیل میں، اور یہ جیل میں تماشے ہوں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور واپس جتھوں دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی. وہ اڈیالہ جیل ایک رات بھی نہیں گزار سکے. سر اس کو ہے ہی کچھ نہیں، کوئی سیاسی بیان بازی کرنی ہے، اس کو ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جناب علی صورتحال ہے. اب اس سے آپ دیکھیں کہ آگے جناب کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. باقی تو تنوع اسی جناب کی خبریں دئیے، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو دے دوں گا. بہت ساری خبریں ہیں کہ ایک ہی دن میں یہ وہ ہو گیا ہے جناب علی، بل پاس ہو گیا ہے 7 منٹ میں. ڈیفنس کا جو بل ہے وہ سارے تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، وہ ہو گیا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب علی اس بل کو پی ٹی آئی والوں نے نہیں کیا. پھر میں نے رات کو جو ویڈیو بنائی تھی کہ جناب نیا وہ اتحاد بن گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، اس میں حکومت ویسے خطرے میں آ گئی ہے، پیپلز پارٹی خطرے میں آ گئی ہے. اب یہ ایسی کھچڑی ہے کہ اگر صوبوں کی بات کریں جو کہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بنانا چاہتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کی نہ ہے، مسلم لیگ نون کی نہ ہے، اور پی ٹی آئی کی ہاں ہے. ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کی. اور اگر کشمیر کی بات کریں تو پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف ہے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانا چاہتی ہے. اب دیکھیں یہ کھچڑی اور کہاں تک جاتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں. تازہ ترین خبر یہ ہے وہی کہ ککڑا دھمی دیا چا سویلو ڈتی ای بانگ، سجڑا نو ٹور بیٹھی مینو پچھو لگا ارمان. ڈرامے کے اوپر ڈرامے چل رہے ہیں. حکومت کی غلطیاں بھی ہیں اور ان کی بھی ہیں. ان کو میں کہتا ہوں کہ یوتھیوں کو آج صحیح مٹھائی بانٹنی چاہیے کہ شکر الحمدللہ عمران صحت مند ہے، لیکن ادھر وہ نہیں آئیں گے. میں کہہ رہا ہوں نہیں آئیں گے. سر آپ بھی تبصرہ کریں سر جی ویڈیو کے اوپر. اللہ حافظ. لو جی کافی عرصے کے بعد اے تواڈی پسند تے میری پسند، اصل تے میری پسند ہے لیکن اے تواڈی بھی پسند ہے. سر جی آ گیا حلوہ، آ گیا میدان وچ. ہے جمال لو مزے کا ہے نا حلوہ. اچھا حلوہ میرا خیال ہے ہر بندے کو پسند ہے. کسی کو ناپسند ہے تو وہ بتائے، کیونکہ یہ ہر بندے کو پسند ہے حلوہ. اور آپ کے منہ میں پانی بھی آ رہا ہوگا، میں اتنا کلوز کر کے دکھا رہا ہوں.